الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت عمر فاروق شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک بڑھیا مل گئی۔ بوڑھی عورت تھی، پیوند زدہ کپڑے تھے، گرد آلود اس کا جسم تھا۔ تو وہ بڑھیا سے پوچھنے لگے کہ بڑھیا کیا حال ہے؟ وہ بولی کیا حال پوچھتے ہو میرا؟ بیوہ ہوں، بے کس ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گزرانے اوقات جو ہے بہت مشکل اور دشوار تر ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ تم نے عمر کو خبر کیوں نہیں دی؟ تو وہ کہنے لگی، بڑے زور سے بولی کہ عمر کو نہیں چاہیے کہ میرے حالات کا اس کو پتہ ہو۔ وہ کیسا والی ہے، وہ کیسا حکمران ہے، وہ کیسا خلیفہ ہے کہ اس کو ملک کے مشرق و مغرب میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کبھی درہم و دینار کچھ بھی نہیں ملا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اس قدر دور مقام پر ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اگر کل اللہ کے حضور یہ دعویٰ کر دے گی تو کس قدر دعوے دار اس طرح کے ہوں گے، تو کیسے میں اپنی جان اللہ کے حضور چھڑاؤں گا۔ تو ہمارے آج کل کے حکمرانوں کے لیے یہ درس عبرت ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ کوئی بھی MNA ہوں، MP ہوں، کسی بھی مقام پر وہ فائز ہوں، کسی بھی حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں، حکومتی کسی بھی عہدے پر ہوں، افسر شاہی ہوں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس دور میں جب کہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، جب کسی قسم کی یہ وائی فائی کی سہولت موجود نہیں تھی، جب یہ سہولیات نہیں تھی، اس ٹائم پہ حکمران جو تھے وہ خوف زدہ رہتے تھے کہ اللہ کے حضور میں اگر کسی نے دعویٰ کر دیا تو کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے تو بدرجہ اتم یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کل کے حکمرانوں کے لیے، آج کل کے افسر شاہی کے لیے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ لوگ ان کے ظلم و ستم سے یا پریشان حال لوگ کل کو اللہ کے حضور جب یہ دعویٰ کر دیں گے تو یہ لوگ کہاں پر جائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ جب بڑھیا کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رونے لگے کہ عمر تو برباد ہو گیا، تو کس طرح کیسے اپنے آپ کو بچائے گا ان لوگوں سے۔ تو حضرت عمر فاروق اس سے کہنے لگے، بڑھیا میں عمر کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، تو اپنا حق مظلومیت جو تجھ پر ظلم ہوا ہے اس کو بیچ دے۔ تو وہ کہنے لگی، تم مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو اپنا یہ جو تیرے پر ظلم ہوا اس کو بیچ دے۔ بالآخر 25 دینار میں سودا ہو گیا کہ بڑھیا 25 دینار میں اپنی یہ شکایت، اپنا یہ ظلم جو ہے، یہ حق مظلومیت جو ہے یہ بیچ دیتی ہے۔ جب یہ طے ہو گیا تو ادھر سے کسی طرف سے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر زوردار آواز سے کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو جب بڑھیا نے یہ بات سنی کہ یہ تو امیر المومنین ہے، تو سر پیٹنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے حضرت عمر فاروق کے منہ پر ان کا برا بلا کیا دیا۔ تو وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، تم نے میرے سے معاملہ طے کر دیا ہے 25 دینار میں، ابھی یہ تم ایسا کرو کہ تم لکھ دو اس کو، رقم ادا کی، کپڑے پر لکھ دیا، اور یہ لکھ کر تحریر حضرت علی کے حوالے کر دی کہ اگر میں تم سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ یہ دفن کر دینا، تاکہ کل کلا کو روز قیامت، روز محشر یہ بڑھیا اللہ کے حضور پھر دعویٰ نہ پیش کر دے۔ کس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کس قدر وہ پیش رہتے تھے، اور کس قدر غمگین رہتے تھے کہ کوئی ان کے اللہ کے حضور دعویٰ نہ کر دے
ہمارے آج کل کے حکمرانوں کے لیے، افسر شاہی کے لیے یہ واقعات سوچنے کے قابل ہیں، غور و فکر کے قابل ہیں کہ کوئی ان کے علاقے میں مظلوم تو نہیں ہے، کل کوئی دعویٰ تو نہیں کر دے گا، اور جہاں پر تو لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔